تو پہلے تھوڑا سا ہم اس کے نام کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا زمانۂ نزول کے بارے میں، اور انشاءاللہ کل سے پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن شروع کریں گے۔ انعام جو ہے نا وہ مویشی، اس کا میننگ ہے۔ اس سورہ کے رکوع 16 اور 17 میں بعض انعام مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، کہ وہ جو ان کے ذہنوں میں جو ان کے بارے میں تھے اس کو تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ زمان نزول ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کے چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایت بھی اس کی تصریح ہے کہ جس رات کی نازل ہوئی اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا تھا۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکی کے دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ تو اور یہ سورہ مکہ میں اتری ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری سورہ ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ ہی ایک رات میں، یعنی کہ 20 صفوں کی سورہ ایک ساتھ ایک رات میں اتر گئی تھی۔ اس کے گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دوسری تفسیر سے میں نے یہ لی ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی۔ اس 70,000 فرشتے اس سورت کے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اس سورت کے نازل ہونے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے اس مبارک سورت کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ فرشتوں کی اس وقت کی تسبیح نے ایک گونج پیدا کر دی تھی، زمین گونج رہی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ مجھ پہ سورہ انعام ایک دفعہ ہی اتری ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح و حمد بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ بس اس کو پڑھتے جائیں اور ہم تسبیح کرتے جائیں۔ یہی بس میں جب اس کو دیکھ رہی تھی تو یہی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا زمانۂ نزول یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اب ہم نے مدنی پڑھ لی ہیں 4، اب یہ مکی شروع ہو گئی ہے، اور تھوڑا سا مکی جو دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا۔ ایک منٹ۔ اچھا، مکی زندگی کے ادوار، ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، اس میں تو قریب ہی قریب ہر ایک کا زمانۂ نزول معلوم ہے۔ مکی صورتوں کے لیے جو اس کے 4 بڑے بڑے نمایاں ادوار پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک، تقریباً 3 سال۔ پہلے 3 ایئرز جو ہیں وہ جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی، اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ فرسٹ 3 ایئرز کی تو اسی طرح تھی۔ پھر دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور پرسیکیوشن کے آغاز تک، کہ جب اناؤنسمنٹ کی پروفٹ ہوڈ کی، اس کے بعد سے جو ظلم شروع ہوئے اور جو پرسیکیوشن شروع ہو گئے، تقریباً 2 سال جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس کے بعد ریزسٹنس شروع ہو گئی جس میں مزاحمت ہو گئی۔ پہلے تو صرف مخالفت کر رہے تھے، پھر کافروں نے مزاحمت شروع کر دی، تضحیک، مذاق اڑانا، الزامات، جھوٹے پروپیگنڈا، مخالفت کی نوبت آ گئی۔ بالآخر ان مسلمانوں پہ زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ کمزور، غریب اور بے یار و مددگار پہ تھے، اب زیادتی شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دور آغاز فتنہ کا، یعنی سن 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فتنہ یہاں پہ مین پرسیکیوشن کا، ظلم کا، سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات جو کہ 10 ہجری تک ہوئی، تقریباً 5 سال کا یہ وقت ہے۔ اس میں مخالفت انتہائی شدید اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا کیا بوائیکاٹ ہو گیا۔ آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ یہ وقت تب تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پورا بوائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب یہ جو سورہ ہے نا، اس کی آئے گی، یہ آ رہی ہے ہمارے لاسٹ پیریڈ میں، چوتھا دور میں، سن 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سن 13 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے تقریباً 3 سال۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی
و مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی، طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے اور وہ آپ سے کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے جواب جو تھا نا، وہ کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ اور ادھر اہل مکہ بار بار مشورہ کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا بستی سے نکال دیں۔ آخر کار اللہ کے فضل سے انصار کے دل، ایک منٹ اوکے، انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ سارا 13 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی ڈیفیکلٹ گزرے، اور میں سوچتی ہوں کہ بعض اوقات انسان کی زندگی کے بھی یہ کچھ 13 سال ہوتے ہیں، 12 13 سال وہ ایسے ہی تکلیف میں گزرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی تکلیفیں یوں ڈفرینٹ ہے کہ ہمارے اپنے پرسنل مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بس اسلام کے لیے ہی کی، اور یہی مسلمانوں کے لیے کہ ہاں اگر آپ دین کے اوپر بالکل ہیں کاربند ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں اپنے سارے فرائض صحیح طریقے سے انجام دے رہی ہوں، اور کہیں آپ ظلم زیادتی دیکھ رہے ہیں، کہیں حرام حلال کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے چھوڑا ہے، فیملی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ہماری فیملی میں مسائل ہیں، اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہیں اور میں بھی لوگوں کا نگہبان ہوں، پھر آپ نے مشکلات گزاری ہیں، تو یہ واقعی پھر 13 سال کے بعد یہ مشکلیں ختم ہونے والی۔ لیکن ہم اپنے پرسنل مسائل ہی کہ یہ اس نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، اسی چیز سے نہیں نکلتے اور حق پہ نہیں کبھی کھڑے ہوتے، تو بس وہ چیزیں پھر لنگر ہی کرتی رہتی ہیں ساری لائف۔ اچھا، یہ جو اس سورہ انعام میں جو مضامین ڈسکس ہوئے ہیں وہ 7 طرح کے عنوانات پر تقسیم کیے گئے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا سا ہم آج دیکھ لیتے ہیں تاکہ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ کو سٹارٹ کریں گے۔ ان حالات میں یہ جو خطبہ ارشاد ہوا ہے، اس کے مضامین کو 7 بڑے بڑے عنوانات پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے شرک کا ابطال، یعنی کہ اس کو ختم کرنا اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت، عقیدہ آخرت کی تبلیغ، اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی، کہ ہم کہنے بس یہ کھا لو پی لو جی لو، اور یہی بچوں کو ہی ٹیچنگ کہ بس یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ملنا ہے، اور بس خوش رہنا ہے، خوشی سب کچھ ہے۔ جاہلیت کی ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ شاید ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ ہم بھی انہی میں ابھی بھی مبتلا ہیں۔ اس سے مجھے ایک وہ چھوٹا سا وہ یاد آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائم کا واقعہ کہ ایک صحابی ہی نے دوسرے صحابی کے جو ان کے رنگ کے اوپر ان کو کہا کہ وہ بہت سانولے تھے، کالے تھے، کہ تم جو ہے نا اس کو اسود کہتے ہیں نا، کہ تم تو پتہ نہیں کسی بہت بلیک ماں کے جو ہے نا وہ بیٹے ہو یا بچے ہو۔ تو اس پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم میں ابھی تک زمانہ جہالیت کی وہ باتیں گئی نہیں ہیں۔ اٹ مینس کسی کو ٹونٹ کرنا، کسی کی فزیکلی کسی بھی فیچر پہ کوئی بات کرنا، اٹ مینس ہمارے اندر وہ ابھی تک زمانہ جہالیت کی باتیں ہیں کہ اچھا تمہارا تو دانت ایسے ہیں جو کہ وہ ہم نے خود نہیں بنائے، نہ ناک میں نے خود بنائی ہے، جو فیچرز میں نے بنائے نہیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی چیزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے مصور کی چیزوں کے اوپر مسٹیکس نکالنا، ان کا ابھی تک تمہارے اندر جو ہے نا وہ جہالیت کی، ہمارا جہالیت کے آثار جو ہے نا وہ گئے نہیں ہیں۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جس پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے، تو یہ بھی بڑا اچھا اس میں ٹاپک آئے گا، ہم سارے دیکھیں گے کون کون سے اصول اخلاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب، تو وہ جو یہ بھی اس میں آئے گا، طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید۔ اچھا، لیکن خطبے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ خطبہ ایک دریا کسی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے، اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بات ایک نئے انداز سے اس کی گفتگو کی جاتی ہے۔